پتھر کتنا سخت ہوتا ہے وہ اپنی سختی کے معاملے میں محتاج تعارف نہیں، کتنا سخت ہوتا ہے پتھر، لیکن جب وہ کسی کے لیے موم بن جائے، اس پر قدموں کے نشان چھپ جائے تو یہ بڑی مثال بن جایا کرتی ہے، بڑی بات ہو جایا کرتی ہے۔ ہم نے ریتوں کے اوپر قدموں کے نشان چھپتے ہوئے دیکھا، کیچڑ میں قدموں کے نشان چھپتے ہوئے دیکھا، لیکن پتھروں پر قدموں کے نشان چھپتے ہوئے ہم نے بہت کم دیکھا ہے۔ وہ پتھر جسے جنتی پتھر کہا جاتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کر رہے تھے، دیوار کعبہ کو جوڑ رہے تھے، برکت دیکھیے کہ جیسے جیسے دیوار بڑھ رہی تھی، اونچی ہو رہی تھی، وہ پتھر بھی خود بخود اونچا ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، بھاڑے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پتھر خود بخود اونچا ہو رہا تھا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ مجھ پر کوئی اور سوار نہیں ہے، رب کا خلیل سوار ہے، تو پھر محبت میں موم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان اس پر چھپ گئے، اتنا موم ہوا کہ دونوں قدموں کے نشان اس پر چھپ گئے۔ رب کو پتھر کا موم ہونا، اپنی محبت کا اظہار کرنا، اپنی وفاداری کو دکھانا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اسے امت محمدیہ کے لیے مسلح بنا دیا۔ یعنی رب کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اے میرے بندو، نماز تو تم میرے لیے پڑھو، لیکن نماز میں جب سجدہ کرو تو سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی کو اس پتھر کے سامنے رکھو جس نے میرے خلیل کے قدموں کے نشان کو اپنے سر پر اٹھائے رکھا ہے، تاکہ اس پتھر کی وفاداری کی یاد تازہ ہو جائے۔ سبحان۔ اسی طرح حجر اسود، یہ بھی جنتی پتھر ہے، اس کو حجاج کرام چوما کرتے ہیں۔ حجر اسود کو چومنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ رب کو اپنے محبوب کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جملہ حجاج کرام کے لیے یہ سنت بن گیا کہ وہ بھی حجر اسود کو بوسہ دیا کرے تاکہ رب کے محبوب کی یاد تازہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پتھروں کو چومنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے صاحب ایمان کے لیے، لیکن مسلمانوں، جس پتھر کو چومنے کا حکم ہو رہا ہے یہ کوئی اور پتھر نہیں ہے، یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے اور جو نبی کریم پر درود و سلام بھی پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دور جاہلیت میں کعبے کے اندر 360 پتھر رکھے ہوئے تھے، بت رکھے ہوئے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو پیغمبر اسلام نے سارے کو باہر ڈلوا دیا، باہر نکالو، باہر نکالو۔ اسی میں ایک پتھر حجر اسود بھی تھا جو پہلے سے تھا، حضور نے اسے محفوظ رکھا اور آج تک وہ پتھر محفوظ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پتھر جنتی ہے اور وہ حضور پر درود و سلام بھی پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب پتھر حضور پر درود و سلام پڑھے تو حضور اس پتھر کو پہچان لے اور ان کا چاہنے والا ان پر درود و سلام پڑھے تو کیا حضور اسے نہ پہچانے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے حضور پر درود و سلام بھی پڑھا کریں۔ پتھر پتھر ہے، ظاہری میں تو پتھر پتھر ہی لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے حجر اسود سن، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے،
اگر میں نے رسول پاک کو تجھ پر ہاتھ رکھ کر چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہیں چومتا، عمر تجھے کبھی نہیں چومتا۔ عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ تجھے حضور نے چوما ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اس پتھر کو چومنا حضور کی سنت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پتھر نفع بھی پہنچا سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ جب حضرت عمر نے ایسا کہا تو حضرت مولا علی نے فرمایا، اے عمر، جو آپ نے کہا وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پتھر ہے جو نفع بھی پہنچا سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے روز ازل میں تمام روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروا لیا تو اس عہد نامہ کو تحریر کروا کے اسی پتھر کے حوالے کر دیا جسے اس نے محفوظ کر لیا، یعنی یہ اپنے اندر نگل گیا۔ اب بروز قیامت جب یہ پتھر اٹھایا جائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوگی، 2 ہونٹ ہوگی، 1 زبان ہوگی۔ یہ پتھر ایمان والوں کے ایمان کی بھی گواہی دے گا اور انکار کرنے والوں کے انکار کی بھی گواہی دے گا۔ تو اس طرح یہ پتھر صاحب ایمان کو فائدہ پہنچائے گا، جو ایمان والا نہیں ہے اسے نقصان پہنچائے گا، اسے نقصان پہنچائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا، اے علی، خدا مجھے اس زمین میں باقی نہ رکھے جس میں علی موجود نہ ہو، جس میں تم موجود نہ ہو۔ تو حج و عمرہ کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں وہ کسی نہ کسی کی سنت ہے، اور ہر سنت اس شخصیت کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔